آج ہم نے سورۃ الفرقان اور سورہ شعراء اور سورہ نمل کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الفرقان جو کل تلاوت ہوا تھا اس کا کچھ حصہ آج ہم نے تلاوت کیا ہے۔ قرآن کا ایک دوسرا نام بھی ہے فرقان، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی شروعات یوں فرمائی: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ بلندی ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے فرقان کو اپنے بندے خاص پر اتارا۔ فرقان کیا اتارا؟ یہی قرآن عظیم۔ قرآن کا ایک دوسرا نام ہے فرقان۔ جیسے آپ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں قرآن مجید، فرقان حمید۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا۔ اور اس کا نام فرقان اس آیت میں بھی آیا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ کس لیے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کو فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز، امتیاز پیدا کرنے والا، یہ قرآن ہے۔ اور اس میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، کہ اس نے مجھے قرآن سے بلکہ ذکر اللہ سے روک دیا تھا، گمراہ کر دیا۔ کچھ لوگ صرف دوستوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اور اچھے دوست ہوں تو دوستوں کی وجہ سے جنت میں بھی جائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، فارسی میں مشہور ہے۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا: اچھوں کی صحبت ایسے ہے جیسے کوئی عطر کی دکان میں گیا اور آیا، اگرچہ عطر نہ لگایا ہو لیکن اس کے جسم میں خوشبو آنے لگ جاتی ہے دکان پہ جا کر آنے سے ہی۔ اچھے کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اس کے اخلاق کا اثر آ ہی جاتا ہے۔ اور برے کی صحبت کے متعلق حدیث پاک میں ہے: ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کے کان میں گیا، کام نہیں کیا پھر بھی کپڑوں پر کالک لگی جاتی ہے، تو اثر ہو ہی جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی صحبتیں دیکھو میرے عزیزو، کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، کس کے ساتھ اٹھتے ہو، کس کے ساتھ چلتے پھرتے ہو، کس کے ساتھ تمہارے زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان اس کے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے، اس کے دوستوں سے ہی اس کی کیٹیگری متعین ہوتی ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسی سے اس کا سٹیٹس بھی معلوم پڑتا ہے، اس کا معیار بھی پتہ چلتا ہے۔ چوروں کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ چوری نہیں کرتا لیکن چوروں میں نام اس کا مل جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، نشہ تو نہیں کرتا لیکن جتنے نشیڑی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہی گر ہیں، وہی گن ہیں، یعنی جو اس کے دوستوں کے عادات و اطوار ہیں شاید اس کے اندر بھی ہوں گے۔ ہزار تم کہتے رہو کہ میں نہیں کرتا، لیکن وہ صحبت تمہاری تمہیں بدنام یہاں جب کرتی ہے تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مجھے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی حضور کی ایک حدیث کی وجہ سے ہوئی۔ ایک حدیث میں نے سنا تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی۔ کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المرء مع من احب۔ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس حدیث سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے، خلفائے راشدین سے محبت کرتا ہے، اولیاء امت سے محبت کرتا ہے،
قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور باقی جو پردے پر ناچنے والے مجرا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تمہاری کیٹیگری یہاں پر بھی متعین ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اچھی صحبتیں عطا فرمائے۔ اور ایک اسی سورہ فرقان میں اللہ کے بندوں کی صفات اللہ نے بیان کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو دھیمے انداز میں چلتے ہیں، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے۔ رحمان کے بندے، ان کی تعریف میں اللہ نے کئی آیتیں نازل فرمائی۔ کون ہیں یہ؟ عباد الرحمن۔ عباد الرحمن، ان کی تعریف میں آیتیں آئی ہیں۔ اور پھر دوسری ان کی صفت یہ ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں یا وہ جاہلوں سے آمنا سامنا ان کا ہوتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ کون؟ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے۔ جاہلوں سے بحث کرنا یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج جتنا بھی افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور جس قدر بھی لوگوں کے درمیان چیمی گوئیاں پھیلتی ہیں، یہ جاہلوں کی وجہ سے۔ جاہل ایسے ایسے مسائل پر بات کرنے آتے ہیں، اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ۔ اسی لیے اللہ والوں کا یہ ہمیشہ سے طرہ امتیاز رہا ہے، وہ جہلا سے، جاہلوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی یہ عادت ڈال لیں، جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جو جس طرح سے جاہل ہے، وہ اگر اعلیٰ قسم کی بحث لے کر بیٹھا ہے اور آپ بھی اس سے بحث کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی بھی کیٹیگری وہی ہے، جاہلوں کی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ امام اعمش تھے، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ لوگ جو اہل علم تھے وہ آتے تھے اور ان کے پاس سوالات کرتے تھے، اور جب جاہل سوال کرتا ہے، اگر علم حاصل کرنے کے لیے ہو اور شریعت سے ریلیٹڈ ہو تو اچھا ہے، لیکن سوال میں اگر یوں کہے موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے، تم کو کیا پڑی ہے اس سے؟ امام احمد سے آ کر کے ایک شخص نے پوچھا کہ سنا ہے مسجد میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں مٹی کی زمین ہوتی تھی، پیشانی پہ کنکریاں لگ جاتی ہیں، اور گھر میں جاتے ہیں ہم اسی طرح سے کنکریاں کے ساتھ، تو سنا ہے مسجد کی وہ کنکریاں آ جاتی ہیں لگ کر کے تو وہ چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں کہ مجھے مسجد سے کیوں لے کر آیا۔ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی لے کر کے آؤ تو وہ روتی ہے، ہاں بہت روتی ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے کہ وہاں سے اٹھا کر کے تم لائے اس کی پاکیزہ جگہ سے۔ امام اعمش نے فرمایا، جب اس نے سوال کیا کہ وہ کنکریاں روتی ہیں، چلاتی ہیں، تو اس کا کیا حل ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے گلے مضبوطی سے پکڑ لو، وہ ساری کنکریوں کے گردن دبا کے رکھو تاکہ کوئی نہ چلائے۔ تو اس نے کہا بھلا کنکریوں کا کوئی گردن ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا پھر چلاتی کہاں سے ہیں، کہاں سے چلاتی ہیں؟ تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اور وہی ایک امام اور گزرے ہیں، ان سے کوئی آ کر ایک جاہل سوال کر رہا ہے، شیطان ابلیس لعین کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا۔ تو یہ جاہلوں سے مخاطب ہونا یا مخاطب ہونا دونوں ضرر ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جاہل تمہارے ایمانی درجے کو بھی گرا دے گا، تمہارے ذہن و دماغ میں شک پیدا کر دے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہی بہت چیز ہے ان کے لیے، یہی بڑی چیز ہے، سلام کرو اور گزر جاؤ، زیادہ سے زیادہ خیریت پوچھ لو۔